بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اللہ کے 3 ناموں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 الفاظ پڑھ لیں، جتنے رزق کی ضرورت ہوگی وہ مل جائے گا۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل مختصر سا ہے، یہ عمل آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کا حل بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ اور ایک سورہ مبارکہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان 3 لفظوں اور سورت کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائے گی، جتنے بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات اور حاجات آج پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجات ایسی پوری ہونے لگے گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی نہ رہ گئی ہو۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ اور ایک سورت یاد کر لینی ہے اور پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ایک بھائی کو یہ وظیفہ بتایا، انہوں نے کامنٹس میں لکھا کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کیا، تو اس کی ترتیب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک عام فہم بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کا نام بار بار پکارے یا کوئی نام اس کی زبان پر جاری ہو جائے تو وہ چیز، اس کا وجود انسان کے دل میں قرار پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو پسند کرتے ہیں۔ جب بھی کسی مصیبت یا حاجت میں اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت عود کر دیتی ہے۔ حق تعالیٰ خود فرماتا ہے، ایک ترغیب بھی دلاتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، صبح و شام میرا ذکر کرو، میرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، تم مجھ سے مانگو قبول کروں گا، اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہوگا۔ حسب موقع حالت ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی میں سے انتخاب کریں، پھر اس کی مداومت میں بھی کریں اور بارگاہ میں جھک جائیں، اپنی غلطیوں، بدکاریوں، بدعمالیوں اور گناہوں کو یاد کریں، پھر خالق و مالک کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بھی نکالیں، آنکھوں کو غسل طہارت کے سامنے ملے۔ میرے بھائی، روحانیت بھی اس کا نام ہے۔ اللہ ہی سبق دیتے ہیں، جب کوئی بندہ پریشان ہو، دنیاوی مادی معاملات کی وجہ سے مصائب میں گر جائے تو اسے اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دو۔ عزیزان گرامی، حرص و حواس میں عام ہے، بہت بڑھ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے وظائف اور عملات اب کثرت و بیشتر شائع کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جعلی عملوں کے پھندے میں نہ آئیں اور اپنے طور پر ایسے مسائل کو حل کر سکیں۔ اکثر ایسے عامل حضرات یہ گمراہ کن پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، گندی سیلفی عملات کا توڑ بھی سیلفی عملات کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ گویا نعوذ باللہ اللہ کا کلام اس کے اسماء الہی سیلفی عملات سے زیادہ حیثیت اور اہمیت کے حامل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اکثر خواتین و حضرات جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایسی گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس پہ شوب حالت میں جب ہر طرف بد عقیدگی اور گمراہی کا دور پھیل چکا ہے، مگر ارباب اختیار چین کی نیند سو رہے ہیں، دینی حلقے اس جانب انداز سے توجہ نہیں دے رہے جس کی ضرورت ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ اس طوفان گمراہی کے سامنے باندھ باندھ سکے کیا؟ جب سارے دیے نمٹا کر بجھ جائیں تو پھر ہم جاگیں گے۔ آخری اس ابدی پیغام کی تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے کہ در در تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی قسمت میں در در کی ٹھوکریں لکھ دی جاتی ہیں۔ ہاں، ہر تمنا پوری ہوگی مگر اس کی جو صرف اس سے لو لگائے گا اور اس سے مانگے گا۔ اس کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکل کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر بھی ہوتے ہیں، کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں، گرسوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور اپنے تمام استاذہ صحت اور پیار، تعلقات، محبت، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی داؤ لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے۔ شادی کا کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی نہ ہونا، کاروبار کا چلانا
لیکن چل نہیں پاتا۔ مخالفوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ تو نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی کیا ہوگا۔ ہم اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، اور یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت جو ہے، بڑی سے بڑی مرادیں، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم فرماتا ہے تو انسان کی ایک کل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشانی نہیں ہونا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ببرکت ناموں کا اور ببرکت کلام کا وظیفہ ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی بھی سکون میں آ جاتی ہے۔ ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو مجرب وظیفہ ہے آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا، فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ گھر میں فاقے چل پڑے تھے، اللہ پاک کے یہ نام پڑھے، پھر کمالات دیکھیں، ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگوں کے کسی طرح بھی جو بھی مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، فاقوں میں مبتلا ہیں، کچھ لوگوں کی دولت کی خواہش ہے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانیں اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کی دولت فوری نہ ملی ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھیے گا اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، یہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور بہت سی پیاری نصیحت آموز حقیقت ہے کہ ایک اللہ والے تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے، مسلسل 7 سال تک اللہ پاک کے ملاقات کے شوق میں عبادت کرتے، آنسو بہاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات جب روتے ہوئے سویا تو میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں سے عمدہ مشک بہہ رہا تھا، تو اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ تو میں نے جب ان کی تصویر سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ہیں، ایک مخلوق ہیں۔ تو میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جب دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی آنکھیں رب العالمین تم سے ٹھنڈی کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جا کر کبھی ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتے ہیں، میڈیا پہ ساری کی ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلانے میں اپنے اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ اور ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہوں نے بے نمازوں کی فکر نہیں ہے، یہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو
جھوٹے دلاسے دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نفل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہے ہم صرف دھوکے میں ہی جیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ ان کو جوانی میں ہی ایسے ایسے حادثات پیش آتے ہیں، ان کے ایک لمحے میں ہی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر دیکھ لیں، انسان کے ایک ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی پرہیزگاری کا اپنانا ہے۔ شب و روز کی فضولیات، دنیاوی عیش و عشرت، خود کو برباد مت کریں۔ نمازوں کی مکمل پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالیں۔ اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ ان برے کاموں سے توبہ کر لیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو بھی کرنا ہے۔ مشکل حاجات کیوں نہ ہو، ہر مشکل سے مشکل حاجت ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے گا، آپ کی چند منٹوں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا کریں گے، وہ سارے ادا ہو جائیں گے، لیکن بشرطے کہ آپ کی ادا کرنے کی نیت ہو، آپ کی کوشش بھی کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا، اور آپ بے بس ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہے، وہ بھی مل جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ کاروبار کی مشکل میں وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ جتنا بھی کاروبار آپ کا خسارے میں جا رہا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے ایک تسبیح جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے، یا اللہ یا غنیو یا مغنی، یا اللہ یا غنیو یا مغنی، یا اللہ یا غنیو یا مغنی۔ ان تین ناموں کے ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، گڑ گرا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بعد میں آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام کرنے کے دوران بھی آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور کم از کم آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔
کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی لازمی دینا ہے۔ فقط واللہ تعالی علم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔